الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأسأله أن يصلي على النبي المصطفى الرسول الكريم المجتبى محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ويسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اہل چمن کو جب خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری گردن کٹی. آج یہ کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں میں بھی حق ہمارا نہیں. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے ہفتے جو ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا 15 اگست کے حوالے سے، اور بتلایا بھی تھا کہ وہ کیوں ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے کتنی اپنی جانیں قربان کری، کس طرح کی قربانیاں دی ہیں، کس طرح کے جتن نہیں اٹھائے ہیں، کس طرح کے صعود و بند کی مشقتیں نہیں برداشت کری ہیں، کس طرح جو ہے انہوں نے جیلوں میں سزائیں نہیں کاٹی ہیں، کس طرح انہوں نے کالے پانی کی سزائیں نہیں کاٹی ہیں، کس طرح انگریزوں کے وہ ظلم بربریت کا ان کے اوپر جو پہاڑ توڑا گیا وہ سارا کا سارا انہوں نے جھیلا ہے اور برداشت کرا ہے، صرف اس لیے کہ یہ ملک ہمارا آزاد ہو جائے، یہ ملک ہم لوگوں کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے. انہوں نے وہ سب کچھ گوارا کیا. جب بات آئی ہندوستان کے لیے تو انہوں نے اپنے سروں کو سر نہیں سمجھا، اپنی گردنوں کو گردن نہیں سمجھا، اپنے جسم کو جسم نہیں سمجھا، اپنی جان کو جان نہیں سمجھا تو صرف ہندوستان کی آن بان اور شان کو سمجھا تو صرف ہندوستان کے لیے اپنے آپ کو سمجھا تو صرف ہندوستان کے لیے اپنے آپ کی جان کو سمجھا. تو میرے عزیز ساتھیوں، اسی کے حوالے سے کچھ باتیں آج بھی عرض کرنی ہے جو رہ گئی تھیں. ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ان باتوں کو ایک بھرے مجمع میں بولنا چاہیے تاکہ زیادہ تک لوگوں تک بات پہنچ سکے. لیکن اب چونکہ جمعے کا دن ہوتا ہے، اب جمعے کے دن میں بھی کچھ گنے چنے لوگ آتے ہیں جن کے سامنے کچھ باتیں آ پاتی ہیں، ورنہ زیادہ تر تو عوام ہماری جو ہے جلد بازی میں نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھروں میں لیٹ جاتی ہے. یہ حال ہے ہمارا. اور یہی وجہ ہے کہ نہرو نے ایک بات کہی تھی کہ جو قوم اپنے اسلاف کی تاریخوں کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنے اسلاف کی یادوں کو مٹا دیتی ہے، تو اس قوم کے اوپر انقلاب نہیں آتا ہے، اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے. پھر وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے جو اپنے بزرگوں کی تاریخوں کو نہیں یاد رکھتی، جو اپنے بزرگوں کی کارناموں کو انجام نہیں دیتی ہے یا ان کی تاریخوں کو نہیں یاد رکھتی ہے. تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخوں کو سمجھیں اور سمجھیں کہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں اس کے تحت ہمارے اندر بھی ایک حوصلہ پیدا ہو. تو میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، بات مختصر سی جو عرض کرنی ہے وہ یہ کرنی تھی کہ پچھلے ہفتے ہم نے بتلایا تھا کہ انگریز جب اس ہندوستان پر آیا تھا تو وہ سن 1612 عیسوی میں آیا تھا، یا اس سے پہلے کی کچھ لوگ تاریخیں بتاتے ہیں 1601 میں آیا تھا. مغربی ساحل سورت سے انہیں اپنا کاروبار اور تجارت شروع کری تھی، اور اس کے بہانے جو ہے اس تجارت کے بہانے اس نے اپنے ہاتھ پاؤں اس ملک میں پھیلانے شروع کر دیے تھے. اب غلطی یہ کری کہ ہمارے اس وقت کے ہندوستانی باشندوں نے ان کے اوپر احسانات کیے، ان کے ساتھ درجہ دریا دلی رعایات و مراعات روا رکھی، بعد میں بڑی کشادت دلی کے ساتھ ان پر احسانات کیے، بعد میں خود انہی کے لیے وبال جان بن گئے. بہرحال رفتہ رفتہ انگریزوں نے اس ملک میں اپنا قبضہ کرتا ہوا اورنگزیب عالمگیر کی جب حکومت تھی اس وقت تو انگریزوں کو کامیابی نہیں مل سکی،
لیکن البتہ عالمگیر کی وفات کے بعد 1757 میں پلاسی کے میدان میں آپ جانتے ہیں افسوسناک ثانیے کی شکل میں رونما ہوا، جس میں جو ہے ہمارے بادشاہ جو بنگال کے نواب صغار الدولہ تھے ان کی شہادت ہوئی، اپنوں کی غداری کی وجہ سے، اپنوں کی درپردہ سازش کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ اگر دشمن ہزار ہو تو دوست بھی ایک وفادار ہو، تو صرف ان کو سپہ سالار بنایا گیا تھا، ساری کی ساری ذمہ داری انہوں کی دی تھی، لیکن انہوں نے انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا اور انگریزوں کی چال بھاٹ شروع کر دی۔ اس وجہ سے ایک بڑی جان جانی پڑی۔ اس کے بعد پھر 7 سال بعد 22 اکتوبر 1764 میں پھر ایک جنگ ہوئی پٹنہ میں، بکسر میں، وہاں پر شاہ عالم اور اودھ کے نواب شجاع الدولہ کو شکست ہوئی۔ پھر اس کے بعد 1799 میں پھر ایک بڑی جان جانی پڑی، جو ہے شیر میسور مرد مجاہد فتح علی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی۔ اور وہ جانتے ہیں وہ شہادت بھی صرف اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہوئی، یہاں پر بھی اپنا ہی ایک چھپا ہوا تھا، جو کہ انگریزوں نے اس وقت میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ آپ جانتے ہیں ٹیپو سلطان بڑا جو ہے ظلم ہو رہا ہے، بڑی جو ہے تاریخ میں گڑبڑی مٹائی جا رہی ہے، اس لیے ہمیں جو ہے اپنے اسلاف کی قربانیوں کو جانتے رہنا ہے اور سمجھتے رہنا ہے اور اس کے اوپر بولتے بھی رہنا ہے۔ تو ٹیپو سلطان وہ کون ہے؟ ٹیپو سلطان وہ شیر میسور کا مرد مجاہد تھا، فتح علی ٹیپو سلطان تھا، جس نے جو ہے انگریزوں سے 4 جنگیں لڑی ہیں۔ کئی جنگوں میں تو انگریزوں کو بھاگنے پر اکھاڑ دیا، ان کے دانت کھٹے کر دیے، ان کو پیچھے بھگا دیا، لیکن کچھ اپنے کی غداری ہو جاتی ہے اور قلعے میں ان کی فوج آ جاتی ہے انگریزوں کی، اور اس سے ٹیپو سلطان کی جو ہے گولی لگ جاتی ہے۔ گولی لگنے کے بعد پھر آپ کے اندر بھی اتنی جرأت اور ہمت اس وقت نہیں باقی رہتی ہے کہ جب ایک انگریز جو ہے چلتا ہے آپ کی تلوار لینے کے لیے اور آپ کو ختم کرنے کے لیے، اس وقت میں بھی جرأت اور بہادری اتنی تھی کہ ایسے نازک وقت میں بھی جتنے تھے انگریز سارے کے سارے کو جہنم رسید کر دیا۔ اور پھر کہہ دیا، ایک بات بڑی زبردست کہی کہ شیر کی 1 دن کی زندگی ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ہاں، عزت کی 1 دن کی زندگی ذلت کی 1000 دنوں کی زندگی سے بہتر ہے۔ انگریزوں کے تلوے چاٹنا اور اس طریقے سے ان کے ہاں میں ہاں کرنا، غداری کرنا ان کی فطرت بن چکی تھی، تو انہی لوگوں سے کہا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی کی، یہ کہہ کر اپنی جان شہادت نوش فرما لی۔ پھر اس کے بعد جو ہے بڑا ظلم ہونے لگا اس ملک پر، بڑا جو ہے عوام پر بھی ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے جانے لگا، سفاکانہ کا برتاؤ کیے جانے لگا، بڑا جو ہے غلامی کی زنجیروں اب عوام تک میں ڈالی جانے لگی۔ کیرلا کے راستے سے انگریز آئے تھے، دھیمے دھیمے انہوں نے بنگال کے بعد سیدھے وہاں جو میسور کی ریاست تھی وہاں پر سے بھی اب سیدھا انہوں نے دلی کا رخ کر لیا، اور یہ ایک پالیسی رکھی کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو اکابر تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، انہوں نے جو ہے یہ ایک فتویٰ صادر کر دیا 1757 سے کچھ عرصے پہلے جامع مسجد کی ممبر سے وہ فتویٰ صادر کر دیا شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی نے کہ ہندوستان اب دارالحرب ہو چکا ہے، اب جہاد ضروری ہے، اب ان انگریزوں کو بھگانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ایسی آواز جو ہے ان کی ہر جگہ پہنچ گئی، یہاں تک کہ جو مسندوں پر بیٹھ کر درس و تدریس کا کام دے رہے تھے، جو گوشہ نشینی اختیار کرے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے حضرات اب میدان کارزار میں آ گئے۔ یہ فتوے کی اہمیت تھی اس وقت میں۔ آج اگر فتویٰ دیا جاتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن سوچو وہ ایک ایسا فتویٰ تھا جو انگریزوں کے خلاف عوام میں بھی اور علماء کرام میں خاص طور سے تو غصہ پھوٹا ہی پڑا تھا انگریزوں کے خلاف۔ ایسے میں ایک باقاعدہ جنگ کی بھی شروعات ہو گئی، چنانچہ حضرت سید احمد شہید نے علاقوں کا دورہ کر کر کے لوگوں میں دینی شعور بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی ان کو جہاد کے لیے تیار کیا، جس کے لیے انہوں نے جو ہے یہ قافلہ تیار کرا، جس کے لیے ان کے پاس صرف 50 پاک باز نفوس پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ تھا، جو ہے روزانہ جس میں تعداد بڑھتی رہی یہاں تک کہ یہ قافلہ 1500 تلک ہو گیا۔ بالآخر 1831 کو یہ قافلہ شہید ہو گیا بالاکوٹ کے میدان میں جہاد کرتا ہوا۔ اپنوں کی یہاں پر بھی ایک مسٹیک ہوئی ہے، یہاں پر بھی ایک گڑبڑی ہوئی ہے، جو اتنا بڑا یہ قافلہ ہمارا کا پورا شہید ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد 1831 اس کے بعد کچھ گنے چنے چند سالیں رہ جاتی ہیں، وہ سالوں میں بھی چھوٹی چھوٹی جنگیں انگریزوں سے ہوتی رہی ہیں،
ایسے میں یہاں تک کہ 1757 سے لے کر 1857 تک پوری ایک صدی ہو جاتی ہے، اس میں کسی ہندو کا، کسی ہندو راجاؤں کا، کسی غیر مسلموں کا، کسی عیسائیوں کا، کسی جو ہے سکھوں کا، کوئی ایسا آدمی نہیں بڑھا ہے جس نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی ہو، جس نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی ہو۔ صرف یہ ہمارے حضرات تھے، ہمارے اکابر تھے، جنہوں نے اپنی گردن کو گردن نہیں سمجھا، اپنے جسم کو جسم نہیں سمجھا، اپنے جو ہے سروں کو سر نہیں سمجھا تو صرف ہندوستان کے لیے اپنے آپ کو سمجھا، اور ان انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، سروں کو کٹا دیا، ان انگریزوں کے سامنے جھکے نہیں۔ تو پوری ایک صدی، 125 سال تک کس نے لڑائی لڑی؟ اس انڈیا کے لیے، اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابر نے لڑائی لڑی، لیکن اتنی ساری تاریخ کو بھلا دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے علماء کرام فتویٰ نہ دیتے یہ ہندوستان کو جہاد کرنے کا تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ ان کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پر گر پڑی اور انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے ولولے مچنے لگے، سینوں میں حوصلے پیدا ہونے لگے، انگڑائیاں لینے شروع کر دی۔ مختصر یہ ہے کہ اگر علماء کرام ہمارے فتویٰ نہ دیتے تو علماء کرام یہ جنگ نہ لڑتے، اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ اگر یہ سرخیل آزادی نہ چلتے تو یہ تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو مقدمہ وہابیان نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ یہ صرف اور صرف مختصر یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے اپنے خون و جگر سے عروس آزادی کی حنابندی کی اور اپنے مقدس لہو سے اس شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس جنگ میں ہمارے علماء کرام نے حصہ داری لینی شروع کر دی، انگریزوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا، انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا، اب ان انگریزوں کو بھی اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اسی 1857 میں کتنے علماء کرام کو جو ہے تخت دار پر لٹکایا۔ غصے میں آ کر کتنے علماء کرام کو انہوں نے جو ہے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈال دیا، یہاں تک کہ خود ایک ٹامسن ہے، مسٹر ٹامسن، وہ خود اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 1857 سے لے کر 1867 تک ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کو تخت دار پر لٹکایا گیا۔ یہیں تک نہیں رکتا وہ، اور کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا جس پر ہمارے علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکتی ہوں۔ یہیں تک نہیں کہتا ہے، اور اس سے آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر دونوں طرف کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکتی ہوں، اور لاہور کی جامع مسجد آج بھی وہ گواہی دے رہی ہے کہ اس میں انگریزوں نے ایک پھانسی کا بندہ بنایا تھا جس پر 80 ایک دن میں علماء کو پھانسیاں دے دی جاتی تھیں۔ یہیں تک بات نہیں ہے، اور وہ آگے لکھتا ہے کہ لاہور کی دریا رابی میں ایک دن میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ان ندیوں پہ ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ ایسی گولیاں، ایسی توپ ان کے نشانے پر رکھی جاتی تھیں کہ جس طرح ایک کاغذ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح وہ سارے کے سارے علماء کی چھچڑے اڑ جاتے تھے۔ مسٹر ٹامسن اور آگے کہتا ہے کہ انگریز نے جو ہے پھانسی کا فندہ بنایا تھا اور وہ ہر کسی کو اس پر پھانسی پہ لٹکا دیتا تھا، اس نے ایک اپنا اصول جاری کر رکھا تھا۔ پھر یہیں تلک نہیں، مسٹر ٹامسن اور آگے اپنی بات لکھتا ہے کہ جب ہم دلی میں اپنے خیمے میں گئے تو ہمیں مردار کی بو محسوس ہوئی، ہم اس کے پیچھے چلے گئے، دیکھنے لگے، سونگتے ہوئے جانے لگے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا گڈھا کھدا ہوا ہے جس پر انگارے دہک رہے ہیں، ایک آگ جل رہی ہے، اور اس آگ جلتے ہوئے میں انگریز بلاتا ہے کہ 40 علماء کو پکڑ کر لاتا ہے، ان کے کپڑے اتار کر، ان کے جسموں کو ننگا کر اس آگ میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ آگ میں وہ سارے کے سارے 40 علماء پک جاتے ہیں، بھون دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انگریز اور 40 علماء کو بلاتا ہے اور ان کے کپڑے بھی اتارتا ہے اور کہتا ہے مولویوں دیکھو جس طرح ان 40 کو پکا دیا گیا، جس طرح ان 40 کو بھون کر رکھ دیا گیا، جس طرح ان 40 کو راکھ کر رکھ دیا گیا، تمہیں بھی ایسی کر دیا جائے گا، تم بس اتنا کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں تم شریک نہیں تھے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، خدا کی قسم، کوئی عالم ان میں سے ایسا نہیں تھا، سارے کے سارے آگ میں پک گئے، سارے کے سارے آگ میں جل گئے، سارے کے سارے آگ میں بھن گئے، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے اس آزادی میں شریک نہیں تھے۔
یا جو ہے اس کا اقرار کرتے ہیں. انہوں نے انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ جو ہے اپنے آپ کو پکانے ہی صحیح سمجھا. کس لیے کرا؟ یہ صرف اور صرف اس ہندوستان کے لیے، اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اتنی ساری مشقتیں برداشت کریں. یہی نہیں ہے، اگر ایک ایک مجاہدین کی نظر ان کی جو ہے آزادی پر یا ان کی جو ہے زندگی پر اگر تھوڑی سی بھی نظر کری جائے تو ہو سکتا ہے پورا کا پورا دن لگ جائے یا پوری کی پوری اور دوسرے دن لگ جائیں اور وہ تاریخیں نہیں بیان ہو سکتی ہیں. اتنا کچھ قربان کرا ہے ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے. سوچو اور سمجھو ہم کس جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے اکابر نے اتنی قربانیاں دی ہیں. آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے تم کو جو ہے ادھر بھیج دیا جائے گا یا یہاں سے تم کو وہاں بھیج دیا جائے گا یا اس طرح کی اور دھمکیاں دی جاتی ہیں. ایسے خواب دیکھنا بند کر دو، ایسے خواب دیکھنا بند کر دو. یہ ہمارے اسلاف نے جو ہے خون سے سینچا ہے اس کو، ذرے ذرے میں ہمارے اسلاف کا اس دیش کے لیے خون بہا ہے. اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہیں تلک نہیں ہے، پھر اور اگر آؤ گے تو 1857 کے بعد کچھ ہی دنوں میں دارالعلوم دیوبند کا بھی قیام ہوا، کیونکہ مجاہدین لڑتے جا رہے تھے، ختم ہوتے جا رہے تھے. انگریزوں کے خلاف جتنی بھی جنگیں ہوتی جا رہی تھیں ساری کی ساری شکستوں میں بدلتی جا رہی تھیں. اب ایسے میں مجاہدین کی کمی تھی تو دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا جس میں پڑھانے والے تھے اور پڑھنے والے تھے تاکہ وہ انگریزوں سے برابر لڑتے رہیں اور یہ نسل جو ہے چلتی چلی رہے. تو چنانچہ ایک نام سنا ہوگا مولانا حسین احمد مدنی. بڑا ان کا ایک قائدانہ رول رہا ہے جنگ آزادی میں. کس طرح جو ہے انہوں نے مالٹا میں 3.5 سال جو ہے قید و بند کی مشقتیں برداشت کری ہیں. مالٹا کی جو تحریک ریشمی رومال جو چلائی تھی، وہ تحریک ریشمی رومال، اس کا خلاصہ اگر تھوڑا سا بیان کر دوں وہ یہ ہے کہ اس وقت میں انگریزوں کا یہاں دبدبہ تھا اور ایسے میں کچھ بھی ہمارے پاس نہیں بچا تھا. تو ایسے میں ایک خط لکھا گیا جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے یا اور جو دوسرے ملکوں کے تھے، وہ خط جانا تھا ان تک کے، تو لیکن بیچ میں ہی اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ خط پکڑ جاتا ہے. اس پکڑے جانے کی وجہ سے کئی علماء کو جو ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے، کئی علماء کو سزائیں کاٹنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے. تب پھر وہ علماء سزا کاٹ لیتے ہیں. پھر ایک اور حسین احمد مدنی کی دلچسپ بات ہے کہ ان کو ایک گولی مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا، گولی مار دیے جانے کا انگریزوں نے کہہ دیا تھا. لیکن ایسے نازک وقت میں بھی ان کی ایک کانفرنس تھی کراچی میں، اس وقت میں ان کو شرکت کرنا تھا اور دنیا نے بھی دیکھا کہ انہوں نے شرکت کری. ان کو گولی سے مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا تو انہوں نے انگریزوں کی گولیوں کو گل سے اور ان کو تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں. جب یہ نعرہ لگا تھا تو مجمع آدھے گھنٹے تک چیختا چلاتا رہا اور جو ہے نعرے بازی لگاتا رہا. اس کے بعد پھر وہ اپنے ایک فتوے کی جانب بڑھے تھے اور اشارہ کر کے فرمایا کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں. کہ کس طرح جو ہے آپ نے فتویٰ دیا ہے اور اس کو ہم جو ہے پھانسی کے پھندے تک بھی لٹک جائے لیکن ہم نے پھر بھی اقرار کرا ہے. اور وہ شجر آزادی جسے خوں دے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں. اب ہم سے کہتے ہو، انگریز ان سے کہتا تھا کہ تم یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں تم شریک نہیں تھے تو ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وہی کہا تھا کہ وہ شجر آزادی جسے خوں دے کے ہم نے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں. اب آزادی ملنے والی ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم ہٹ جائیں پیچھے، نہیں ہٹنے والے. فتویٰ کیا تھا؟ انہوں نے فتویٰ یہ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. یہ فتویٰ دیا تھا. جب ان کو گرفتار کرا گیا اور کراچی کے اسی حال میں جج کے سامنے رکھا گیا، جج نے ان سے پوچھا کیا تم نے یہ فتویٰ دیا تھا، کیا تم نے یہ فتویٰ دیا تھا؟ وہ کہتے ہیں دیا کیا ہوتا ہے، میں نے کل بھی دیا تھا اور اب بھی میں دیتا ہوں اور پھر بھی دیتا ہوں کہ جو ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. وہ جج کہنے لگا جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے سزا کی کوئی نہیں پڑی، سزا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے کچھ بھی سزا دے دے. میں آج جب دارالعلوم سے چلا تھا تو اپنے کفن ساتھ میں لے کر آیا تھا. اسی وقت میں ان کے ساتھ میں مولانا محمد علی جوہر تھے. وہ گر پڑے ان کے پاؤں میں، ہاتھ پکڑ لیے، کہا حضرت بیان بدل دیجئے، یہ بیان بدل دیجئے. کہا اگر ہم نے بیان بدل دیا تو ہمارا ایمان بدل جائے گا، ہمارا یقین بدل جائے گا. وہ بیان نہیں بدلا اور وہ ان کو جو ہے پھانسی کے پھندے پر اپنی شہادت دینی پڑی. تو کس طرح ہمارے اکابر نے اس دیش کے لیے نئی قربانیاں دی ہیں،
اگر 1857 کی جنگ آزادی ختم کر دی جائے اور اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتایا جائے اور کچھ سمجھایا جائے تو ہو سکتا ہے ٹائم بہت زیادہ ہو جائے، لیکن آج ہمیں کوئی ایسی فکر نہیں ہے، آج ہمیں کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ ہم کو اپنی آزادی، ہماری جو ایک تاریخ ہے وہ تاریخ ہم تک لوگوں تک پہنچنا بھی ضروری ہے اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس دیش کے لیے ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنا خون بہایا ہے، غیروں نے اس کے بقدر پسینہ بھی نہیں بہایا ہے، ان کا پسینہ بھی نہیں بہا ہے۔ اگر 1857 کے بعد جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے بعد جو مسلمانوں نے تنہا لڑتے لڑتے اب تلک جو ہوا تھا، اب غیر مسلموں کا بھی ساتھ ہو گیا تھا، لیکن جانتے ہو اس غیر مسلموں میں بھی مسلمانوں نے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں۔ اگر میں ان کو آپ لوگوں کے سامنے سنانا شروع کروں، بہرحال ٹائم تو زیادہ ہو چکا ہے، لیکن کچھ باتیں اگر آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تو وہ بھی ضروری ہے۔ انگریزوں نے ایک پھانسی کا پھندا بنایا تھا اجودھیا میں، جہاں پر رام مندر تعمیر ہو رہا، وہاں پر ایک ایسا بھی زبردست واقعہ ہے کہ ایک انگریز نے ایک پھندے میں دو علماء کو اس طرح کی پھانسیاں دی ہیں، اتنی چربی چاہی ہوئی تھی اس کے اندر۔ تو یہ کس طرح کی نہیں ہمارے اکابروں نے قربانیاں دی ہیں، اور دو دوستوں کا ایک عبرتناک انجام ہے، تذکرہ ہے ان کا۔ یہ ہم لوگوں کو ہندو قوم کا جو ہے قرض دار ہونا چاہیے، جنہوں نے ہماری تاریخ کو بالکل سنبھال کر رکھا، ورنہ تو ہم تو اپنی جو ہے قوم کی جو ہے اپنی قربانیوں کے، اپنے اسلاف کی عظیم قربانیوں سے ناآشنا تھے۔ ہریانہ میں ایک جگہ ہے ہانسی، وہاں کی ہسٹری ہے کہ یہاں پر دو دوست رہا کرتے تھے، ایک کا نام حکم چند جین اور ایک کا نام منیر بیگ تھا۔ اس ہسٹری میں لکھا ہے کہ حکم چند جین اور منیر بیگ دونوں نے اتنا ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا اور اتنا لوہا لیا تھا کہ نابلا، کپورتلا، کشمیر اور پٹودی راجاؤں کی مدد سے پکڑا، انہیں انگریزوں کو سونپا گیا۔ انگریز چاہتے تھے کہ ہانسی کے لوگ ہمیشہ کے لیے ڈر جائیں، ہمیشہ کے لیے ڈر جائیں اور ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں۔ اس مقصد کے تحت ان دونوں کو ایسی انوکھی سزا دی گئی کہ آپ کو اتہاس کی کتابوں میں ایسی سزا نہیں ملے گی۔ حکم چند جین اور منیر بیگ کو ساتھ لایا گیا۔ حکم چند جین کو ان کے مذہب کے خلاف زندہ جلا دیا گیا، جبکہ وہ ہندو تھا، ان کے مذہب کے خلاف زندہ جلا دیا گیا، اور منیر بیگ کو ان کے مذہب کے خلاف چتا پر زندہ جلا دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ دو دوست تھے، ایک ہندو ایک مسلمان۔ مسلمانوں میں جو ریتی رواج ہے کہ ان کو عزت کے ساتھ دفنایا جائے، لیکن جو ہے ان انگریزوں نے ایک وحشت پیدا کرنے کے لیے ان مسلمانوں کے اندر اس نے کرا یہ کہ جو مسلمان تھا اس کو زندہ جلا دیا اور جو ہندو تھا اس کو زندہ دفنا دیا گیا۔ تو یہ اس طرح کا ایک خطرناک واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں گاندھی جی کے بڑے بڑے چپے چپے پہ بت بنے ہوئے ہیں، نصب لگے ہوئے ہیں، جانتے ہوئے کون ان لوگوں کو ہیرو بنانے والے ہیں؟ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے اکابر ہیں۔ گاندھی جی کی حفاظت اور بٹک میاں انصاری، ہماری تاریخ میں ایک انسان بھی ہے جس نے گاندھی جی کی جان بچائی ہے، اور اس انسان کا نام ہے بٹک میاں انصاری۔ بٹک میاں انصاری کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ وہ گاندھی جی کو چمپارن ستیہ گروہ کے دوران دونوں ٹائم کھانا کھلاتے رہے، یعنی ایک بڑا لیڈر ہوتا ہے، اس کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری ڈالی جاتی کسی کے اوپر۔ تو جب وہ کھانا ان کو کھلا رہے تھے، ایسے میں ایک دن انگریزوں نے ان کے ساتھ اتنا ظلم یہ کرا کہ ان کے سارے پریوار کو کڈنیپ کر لیا، اغوا کر لیا اور اٹھا کر رکھ لیا، اور کہا یہ کہ جب تک کہ تم گاندھی جی کے کھانے میں زہر نہیں ملاؤ گے جب تک کہ ہم ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو مجبور ہو کر ان کو مجبور کرا گیا۔ مجبور ہونے کے بعد پھر جب جو ہے انہوں نے ایک لقمے میں ملایا بھی زہر، تو جب وہ گاندھی جی کے لقمہ جو ہے اٹھانے کے قریب ہوتے ہیں تو وہ جو ہے ہاتھ سے فوراً لقمہ گرا دیتے ہیں، اور پوچھنے پہ وجہ بتاتے ہیں کہ انگریز نے ہمارے سارے پریوار کے سارے گھر کے سدسیہ کو گرفتار کر لیا ہے، اور ابھی میرے لڑکے کی لاش آئی ہے، کہا ہے کہ تم جلدی سے گاندھی جی کے کھانے میں جلدی سے زہر ملا دو۔ لیکن انہوں نے وہ سارا قربان کر دیا، اپنی جو ہے سارے گھر والوں کی لاشوں کو لاش بنانا گوارا کیا، لیکن گاندھی جی کے کھانے میں ذرا سے زہر ملانا گوارا نہیں کیا۔ سوچو اس وقت میں کون تھا؟ یہ بٹک میاں انصاری۔ گاندھی جی کو بھی گاندھی جی کون بنانے والے ہیں؟ ہمارے یہ اسلاف ہیں۔ پتہ اس نتیجے میں جب جو ہے 1950 کے بعد جب ہمارا ملک ہوا تو راشٹرپتی بنے راجندر پرساد۔ انہوں نے اپنا ایک ذکر کرتے ہوئے اس بیان کو کہا تھا کہ ہم وہاں پر بھی موجود تھے، بٹک میاں انصاری کی نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح انہوں نے جو ہے گاندھی جی سے صلہ رحمی کری اور وفاداری نبھائی ہے۔
تو آج ہم جو راشٹرپتی بنی ہیں یہاں پر بھی موجود ہیں اور کہا اے موتیہاری کے لوگوں میں نے 50 ایکڑ زمین جو ہے ان کو دے دی ہے. سوچو یہ اس وقت میں ان کو پریوار کو 50 ایکڑ زمین ملی جب وہ اس دنیا سے جا چکے تھے. کوئی اپنا صلہ رحمی کا کچھ بھی نہیں لیا, وفاداری کا کچھ بھی نہیں لیا, ایسی قربانیاں دی ہیں. اور اگر آگے بتاؤں آپ لوگوں کو, ملباری مسلمان جو کیرلا کے مسلمان تھے جن کے گولڈ کی شاپیں چلتی تھیں, بڑے پیسے والے مسلمان ہوتے تھے, انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں. اور اگر آگے بتایا جائے ایک ڈانڈی مارچ, گاندھی جی نے ایک مارچ چلایا تھا ڈانڈی مارچ. اس مارچ میں وہ چلتے چلتے جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر انگریز آپ کو اس وقت اس مارچ میں اگر گرفتار کر لے یا شہید کر دے, اس وقت آپ یہ بتائیں کہ یہ مارچ آپ کو کون پورا کرے گا. اس وقت میں پتہ آپ کو کسی غیر مسلم کے منہ پہ ان کا نام نہیں تھا, کسی جو ہے عیسائیوں کا نام نہیں تھا, کسی جو ہے پادریوں کا نام نہیں تھا, کسی جو ہے اور سکھوں کا نام نہیں تھا, بلکہ ان کے ساتھ میں چل رہے عباس طیب جی کا نام تھا. کہا یہ جو ہمارے پیچھے چل رہے ہیں عباس طیب جی یہی اس مارچ کو پورا کریں گے. اور جانتے ہیں آپ بڑا جو ہے ہمارے اکابر نے بہت قربانیاں دی ہیں. 1857 جب غیر مسلموں کا ساتھ ہوا اس کے بعد بھی, اور اس سے پہلے تنہا جو جتنی قربانیاں دی ہیں, کس طرح جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. بہرحال لوگ بڑے بور ہونے لگتے ہیں اگر کچھ تاریخیں بتائی جائیں, لیکن یہ تاریخ ہمارے لیے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اور یہی بات ہے کہ جب نہرو جو ہے پریزیڈنٹ بنے, پرائم منسٹر بنے تھے جب پہلی بار, تو اس وقت میں وہ بہار میں پہنچے تھے اور ایک جگہ انہوں نے اعلان کرا تھا کہ اس ملک کی آزادی میں جتنا ہندو مسلم جتنے بھی اور مذہب کے ماننے والے ہیں, سکھ ہوں چاہے وہ اور دوسرے ہوں, ان کو ایک ترازو پر رکھ دیا جائے, اور جتنی قربانیاں اس دیش کے لیے مسلمانوں نے دی ہیں اس کو ایک ترازو پر رکھ دیا جائے. تو یاد رکھو وہ ترازو, وہ پلہ بھاری ہو جائے گا جو مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں. تو اس طرح کی ایک بات سے پورا پیغام ہم نے سمیٹنا چاہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت نہیں پڑھی.